السلام علیکم ناظرین، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر معراج کے اندر پایا جاتا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کی بیریوں کے درخت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی آخری حد، یعنی وہ مقام جہاں سے آگے جانے کی اجازت مخلوق کو حاصل نہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جہاں پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ کے علاوہ بھی اس مقام کے آگے کوئی نہیں گیا۔ مورخین بیان فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کی جڑ پہلے آسمان میں ہے اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے گئے اور پھر اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کو پار کرتے ہوئے ساتویں آسمان کو پار کر گئے تو پھر سدرۃ المنتہا کا مقام آیا۔ وہاں ایک عظیم درخت موجود ہے، اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ ہجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا۔ وہاں کے پتھروں اور مٹی کی چیزیں یا پروڈکٹ بہت مشہور تھے۔ توریت جیسی مقدس کتابوں میں بھی اس درخت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی اس درخت کا ذکر ملتا ہے۔ زبور میں اس درخت کو دی ٹری آف لارڈ کا درخت کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اس جگہ جا کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اوپر سے آنے والی چیزیں اس درخت پر جا کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس درخت کے قریب جنت المأویٰ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روح کو ٹھہرایا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے اور ہر پتا اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اس کی شاخوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا ہجوم بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ وہ سبز رنگ کے پرندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحیں ہیں۔ وہ درخت ایسا درخت ہے کہ جس کے تنے کی چوڑائی 73 سالوں کے برابر ہے۔ اس درخت کی جڑوں سے 2 نہریں رواں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبریل امی سے دریافت کیا کہ یہ باطنی اور ظاہری نہریں کہاں جاتی ہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا زمین سے اربوں خربوں میل دور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے وہ نہریں کن راستوں سے نہر فرات اور دریائے نیل تک پہنچی۔ سائنسداں ہمیشہ اس کھوج میں لگے نظر آتے ہیں کہ آخر اس زمین پر پانی کہاں سے آیا۔ کچھ سائنسداں کا کہنا ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے ہے جب سے یہ زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والی ایک ریسرچ نے بتایا کہ شاید زمین پر پانی اربوں سال پہلے کسی میٹرائٹ کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا اور 3 ارب سال پہلے سے پانی اس زمین پر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ میٹرائٹ جو اربوں سال پہلے آئے تھے کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جس جگہ سدرۃ المنتہا موجود ہے۔ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی نہریں اس دنیا کی طرف غیبی راستوں سے آتی ہیں، جن کو سائنس کی زبان میں پورٹل کہا جاتا ہے۔ پورٹل وہ دروازہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ہزاروں سالوں کا راستہ پل بھر میں طے کر سکتے ہیں۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورہ معارج کے نام سے مرسوم ہے، جس کے معنی آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسا راستہ جو اس زمین کو کسی اور ہی جہان سے کنیکٹ کرتا ہو۔ اور اسی صورت میں اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایسے راستے ہیں جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں، اور قیاس کہتا ہے کہ شاید پورٹل کے ذریعے وہ نہریں یہاں تک پہنچتی ہیں۔ فی المختصر سدرۃ المنتہا تک وہی شخص جا سکتا ہے جس کو اللہ چاہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ایسی ہی نالجفل ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔